کے بچوں کو اغوا کر کے، بیویوں کو اغوا کر کے، بیٹیوں کو اغوا کر کے لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ان کے خلاف کوئی ایسا سیریس کیس نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر عباسی۔ خواتین و حضرات، اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ آئینی ترامیم کے بعد جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹیوں کے بننے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا پارلیمانی کمیٹیوں میں حصہ لے گی یا نہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور آج جو کیسز یہاں پر لگے ہوئے تھے، توشہ خانہ 2 کا کیس تھا اور اس کے علاوہ دیگر جو کیسز تھے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شعیب حسین صاحب موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے، کیا حکمت عملی ہے کہ جو خصوصی پارلیمانی کمیٹیاں بنی ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کیا اس کا بائیکاٹ کرے گی یا پھر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی؟ نہیں، ابھی تک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے اور ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے کیونکہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ ہم ان کو اسٹیٹس پہ بھی چیلنج کریں گے، ہم اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے۔ یہ جو کچھ یہ اس کو آئینی ترمیم کا نام دے رہے ہیں، یہ آرمی ترمیم ہے بیسیکلی۔ جبر، خوف، بربریت اور اغوا کر کے، لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے، بیویوں کو اغوا کر کے، بیٹیوں کو اغوا کر کے اگر کچھ کیا گیا ہے تو اٹ از ناٹ دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ تو لہٰذا ہم اس کو بالکل ریجیکٹ کر چکے ہیں اور ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم اس کو فوری طور پر چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ہم اس کو یہ سسٹین نہیں کر پائے گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ آئینی ترامیم کا ذکر کر رہے ہیں تو جب آخری ٹاک ہوئی تھی، پریس کانفرنس ہوئی تھی مولانا کے ساتھ، مسٹر گور صاحب کی، تو اس ٹائم پر ان کا لہجہ تھوڑا سا دھیما لگ رہا تھا۔ جب مولانا نے یہ کہا تھا کہ آئینی ترامیم میں جو متن ہے اس پر ہم متفق ہو چکے ہیں، تو مسٹر گور صاحب اس کی ہاں ملا رہے تھے مولانا کی بات میں۔ تو کیا اس کے بعد سے اچانک سے آپ کا رد عمل تھوڑا سخت ہو گیا آئینی ترامیم کے حوالے سے؟ تو اس وقت کیا تھا مولانا کی ملاقات کے بعد؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اب ہر روز تو مسودہ بدلتا ہے۔ آپ پہلا مسودہ آپ ان کو اٹھائیں، اس میں تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا کمپرائزنگ آف 5 سینئر موسٹ ججز، وہ تو انہوں نے نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ہم مسودے کے اوپر متفق نہیں تھے۔ وہ گور صاحب نے اگر کوئی بات ایسی کہی ہے تو وہ غلط تھی، دیٹ از رانگ۔ ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مولانا صاحب کو منانے گئے تھے کہ آپ ان انلیگل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کا اور امینڈمنٹس کا حصہ نہ بنیں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ اس لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ انلیجٹیمیٹ اسمبلی ہے۔ یہ مولانا صاحب نے بھی خود کہا تھا، اس انلیجٹیمیٹ اسمبلی کو آپ کیسے ہم لیجٹیمیٹ کر دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں ابھی مخصوص نشستوں کی ہمیں ملی نہیں ہے، تو کیسے وہ انکمپلیٹ اسمبلی جو ہے وہ آئینی ترمیم کر سکتی ہے؟ اسی طرح سینٹ کے الیکشن کے پی کے نہیں ہوئے، اور تو یہ کسی بھی لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ لافل ہے یا جسٹیفائڈ ہے۔ اچھا، مخصوص نشستوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب تو ظاہر ہے مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو آئینی بینچ بنا ہے اس میں جائے گا، تو اگر اس میں یہ کیس جاتا ہے تو کیا آپ اس کو پلیڈ کریں گے، اس کے فیصلے کو قبول کریں گے؟ پہلی بات تو جا نہیں سکتا، وجہ اس کی یہ ہے، وہ تو خیر جب بنے گا، جب کچھ چیز سامنے آئے گی وہ ہوگا۔ یہ ایک ڈیسائیڈڈ ایشو ہے، تو لہٰذا ڈیسائیڈڈ ایشو بائی یہ فل کورٹ، تو لہٰذا اس کو اگر ریویو سنے گا تو پھر فل کورٹ ہی سنے گا، صرف کانسٹیٹیوشنل بینچز کو نہیں سن سکتا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے یا کوئی بھی میٹر ایسا ہے کہ جس کو ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ میٹر بھی ادھر چلے جائیں گے۔ ہم اس اوریجنل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ہی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ایز اے ہول اس کو چیلنج کریں گے۔ لاسٹلی آج یہاں پر توشہ خانہ 2 کا کیس تھا، اس میں سلمان صفدر صاحب نے دلائل دی اپنے، اور یہاں آ کر جو بات کی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ کل جو ہے وہ رہائی ممکن ہو سکے گی۔ تو کیا ایسا کوئی ہے کوئی چیز کہ جس سے ممکن ہو کہ رہائی ہو جائے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے خلاف تو اور بھی مقدمات انہوں نے بنا دیے ہیں نا، ان بدماشوں نے، بے ایمانوں نے، حالانکہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، پیچھے مقدمات ہمارے خلاف بنائے، ہمارے ورکرز کے خلاف بنائے، اس میں عمران خان کا نام بھی ڈال دیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ رہائی کل تک ممکن ہو پائے گی، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ قاضی فائزہ کے جانے کے بعد عدلیہ کچھ آزادانہ فیصلے کرے۔ ہمیں یہ ایک امید ہے، امید کی ایک کرن ہے۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر جلدی ہے انشاءاللہ ہم وہ باہر آ سکتے ہیں۔ انلیگل ڈیٹینشن تو آپ کو پتہ ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں۔ حالات کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے کب تک رہائی ممکن ہو سکے گی عمران خان اور؟ دیکھیے، بشرا بی بی کی تو شاید کل پرسوں ہو جائے، کیونکہ ان کے خلاف تو کوئی اور مقدمہ ہے نہیں۔ یہ بدماشی کرنا چاہیں، بے ایمانی کرنا چاہیں، بدنیتی کے ساتھ رکھنا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ان کے خلاف کوئی ایسا سیریس
کیس نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ اگر آزادانہ فیصلے ہوں، آزادانہ ججز فیصلے کریں اور بے ضمیر ججز کے حوالے نہ کیا جائے ان کیسز کو، پھر ان کی بہت جلدی رہائی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔